بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خیبر ایک بڑی آبادی یا شہر کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ ہے۔ کھیتی باڑی اور اجناس خورد و نوش اس جگہ کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس علاقے کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے۔ خیبر سرزمین عرب پر یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اہل حق نے جب یہودیوں کو بدعہدی، جھوٹ اور فریب کے جرم میں مدینہ سے جلا وطن کیا تو قبیلہ بنو نذیر خیبر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ خیبر کے یہودی بہادر اور طاقتور تھے، مسلح تھے اور دولت مند بھی تھے۔ خیبر کی سونا اگلتی زمینوں اور سرسبز و شاداب نخلستانوں کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ آمدنی وافر تھی۔ آمدنی کا اکثر حصہ اہل اسلام کو نقصان پہنچانے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشوں میں خرچ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے ذوالحجہ 6 ہجری میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں آگاہی ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے باوجود انہوں نے اپنی عداوت کے طور طریقے نہیں بدلے۔ وہ لوگ بدستور مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے مضافات سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمان شمالی ملکوں سے اقتصادی رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ یہود کی ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ خیبر کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ لہٰذا مدینہ طیبہ میں 20-25 روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صبا غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں سے 1400 پیدل اور 200 گھڑ سوار تھے۔ ناظرین، غزوہ خیبر میں کچھ خواتین بھی شریک سفر ہوئیں۔ چند خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے جائیں تاکہ ہم میدان جنگ میں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کر سکیں، انہیں وقت پر دوا اور پانی دے سکیں۔ ہم لڑائی کے دوران تیر اٹھا اٹھا کر لائیں گی اور مجاہدین کو دیں گی۔ اس طرح ہم سپاہیوں کی مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے اجازت عطا فرما دی۔ خیبر سے تھوڑے فاصلے پر بنو غطفان کے قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل یہودیوں کے معاون اور مددگار تھے۔ غزوہ خندق میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف رہے تھے۔ جب بنو غطفان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے جنگجو جوانوں کو جمع کیا تاکہ اہل خیبر کی مدد کے لیے روانہ ہو۔ آپ نے اعلیٰ حربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکرگاہ کے لیے ایسی جگہ منتخب فرمائی کہ خیبر اور غطفان کا درمیانی راستہ کاٹ ڈالا تاکہ بنو غطفان اہل خیبر کی مدد نہ کر سکے۔ دوسری جانب بنو غطفان خیبر کی طرف ایک منزل طے کر چکے تو انہیں شور سنائی دیا۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیا ہے۔ اس خیال سے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خیبر کے یہودیوں کی امداد کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خیبر کا قلعہ بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھا اور ہر حصہ متعدد قلعوں پر مشتمل تھا۔ یہودی اپنے اپنے قلعوں میں مورچہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو القتیبہ نامی قلعے میں ٹھہرا دیا۔ اسی قلعے میں مال و اسباب کو بھی محفوظ کر دیا۔ غلے کے انبار اور اسلحہ کے ذخائر بھی ایک قلعے میں جمع کر دیے گئے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نتا نامی قلعوں کو فتح کرنے کا عزم فرمایا اور نتا کے قلعوں میں سب سے پہلے قلعہ النائم کا محاصرہ کیا اور جلد ہی النائم کے بعد دوسرے قلعے بھی فتح ہو گئے۔ البتہ القموس نامی قلعہ نہایت مستحکم اور مضبوط قلعہ تھا۔ اس کو فتح کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ ہر صبح مسلمان اس قلعے پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ کئی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ خیبر کے مضر آب و ہوا کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان سنبھال لی اور قلعہ پر حملہ کیا، لیکن شدید مزاحمت کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی۔ خراب موسم کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔
دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کی قیادت سونپ دی اور پرچم ان کے حوالے کر دیا، مگر مضبوط قلعوں پر کوئی ضرب نہیں پڑ سکی۔ یہ صورتحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سب مجاہدین نے سن لیا۔ ان کی یہ رات پیچ و تاب میں گزری، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اس کو نصیب ہو۔ جب صبح ہوئی تو سارے مجاہدین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آج پرچم عطا کیا جائے گا۔ آشوب چشم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر تشریف لے آئے اور حالت یہ تھی کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما چکے تو جھنڈا منگوایا اور پوچھا، علی کہاں ہے؟ عرض کیا، ان کی دونوں آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس لیے یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو عرض کیا، مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک آ جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا تو اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم عطا فرما دیا اور ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر قلعے کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ ایک یہودی نے اس قلعے کی چھت سے جھانکا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علی ہوں۔ یہودی کے منہ سے نکلا، اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اسلام کو مسترد کر دیا اور لڑائی کے لیے مد مقابل آ گئے اور اپنا جنگجو آگے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پلک جھپکنے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کی طرف سے کئی جانباز جنگجو آئے اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جنگ خیبر کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 دن میں 4 قلعوں کو فتح کیا، جبکہ بقیہ قلعوں میں رہنے والوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ فتح خیبر کے بعد پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مہربانی اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا۔ انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ خیبر چھوڑ کر چلے جائیں اور ساتھ گھریلو سامان لے جا سکتے ہیں۔ کھجوریں، مویشی اور غلہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو یہودی خیبر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی اور یہ رعایت بھی حاصل ہو گئی کہ وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی تمام مقدس کتابیں اور دوسرے اہم کاغذات بھی لوٹا دیے گئے۔ ناظرین، خیبر کی فتح سے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے حقیقی دشمن صرف 2 تھے، مشرکین اور یہود۔ اگرچہ مذہباً باہم مختلف تھے لیکن سیاسی اسباب کی بنا پر ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے تمام عرب کو اسلام کی مخالفت پر اکسایا تھا، جس کا پہلا مظہر خندق کا معرکہ تھا۔ لیکن خیبر کی فتح کے بعد یہود کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اور مشرکین کا ایک بازو جاتا رہا۔ غزوہ خیبر سے پہلے تمام جنگیں دفاعی ہوئیں۔ یہ پہلی اقدامی جنگ تھی۔ یہ پہلا علاقہ ہے جسے فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عرب کے جنگی دستور کے مطابق یہودیوں کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک سے بعض لوگ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔